دیکھیے یہ جو آپ سے سیشن جو آپ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں فار سم آف یو ناٹ آل آف یو کچھ لوگوں کی زندگی میں ایک زبردست شاندار تبدیلی کی بنیاد پیدا کرے گا. سب کے لیے نہیں, کیونکہ ہر بندے کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے سمجھنے کی. آپ لوگوں کے ساتھ میرا ایک الگ سے رابطہ رہا ہے, لیکن یہ جو اب ایک چونکہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے, مجھے بہت ساری فیڈ بیکس, کمپلینٹس, سجیشنس آپ سب کی طرف سے ہی وقتاً فوقتاً آ رہی تھیں. ٹھیک ہے, سو شاید یہ اس طرح تھوڑا سا اس سے زیادہ بہتر فارمل ماحول میں آئی ہیو لائک آلموسٹ پرفارم لائک 1400 پلس سیشنس, 1400 کے قریب زیادہ سیشنس کنڈکٹ کر چکا ہوں. اوور 100,000 پیپل, 1 لاکھ سے زیادہ افراد کو میں لائک آئی واز لائک 2021 اے واز اے فیز جب میں نے کام شروع کیا. لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, ہیومن پرفارمنس امپروومنٹ, اداروں کو تبدیل کیسے کرتے ہیں, تشکیل کیسے کرتے ہیں, ان کو بناتے کیسے ہیں, ان کو بگاڑتے کیسے ہیں, ان کو سنوارتے کیسے ہیں. اور جو میں آپ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں پاکستان میں کوئی نہیں کرتا, اور اگر اکراس دا ورلڈ کی جاتی ہے تو یو ہیو ٹو پے ویری ہیفٹی اماؤنٹس فار دیٹ. 4,000 5,000 کے ایک دن کے سیشنز ہوتے ہیں, یو آر الاؤڈ ٹو گو فار دیٹ. تو میری باتوں کو ضائع نہ کیجیے گا, مجھے اپنی باتوں کی اہمیت کا بہت بخوبی اندازہ ہے. آپ سب سے یہ کانٹیکسٹ بیان کرنا اس لیے ضروری تھا سو دیٹ یو نو کہ یہ باتیں آپ کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. اس گراف کو سمجھیے گا, جب اپنے اپنے گھروں پہ جائیں, شام کو بیٹھیں, اپنے ڈیسک پہ جائیں, اس گراف کو آپ نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لینا. آپ کے سامنے 2 ڈائیگرامز دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ 2 بلڈنگز ہیں اے اینڈ بی. تھوڑی سی رف سی ڈرائنگ ہے, اس کا مارکر بھی نیا ہے. ان میں سے زیادہ سٹیبل کون سی ہے؟ کیوں؟ بنیاد. ہماری زندگی میں ویری امپورٹنٹ, ایک بات امپورٹنٹ ہے. میں اس کے بہت پیسے لیتا ہوں آرگنائزیشنس کے اس کام کے, آپ کو مفت مل رہا ہے, اس کی بے قدری نہ کیجیے گا. ہماری شخصیت, اب پرسنالٹی, اس کی دو اس کے کانٹیکس ہیں, اس کے 2 پہلو ہیں. ایک بنیاد ہے اور ایک اس کے اوپر ایک اور عمارت کھڑی ہے جس کو کہتے ہیں, بنیاد کو کہتے ہیں کیریکٹر, اور اس کے اوپر جو اور وہ عمارت کھڑی ہے اس کو کہتے ہیں کمپیٹنس. ہم اس کو کہتے ہیں کردار اور قابلیت. کریکٹر, تھینک یو, کردار اور میرے ساتھ بولتے جائیے گا, قابلیت. کردار بیس بنائے گا, فاؤنڈیشن, اس کے اوپر قابلیت کی عمارت کھڑی ہوگی. یاد رکھیے گا, گزشتہ 70 سالوں میں پاکستان میں کردار پہ کام نہیں ہوا, ہم صرف قابلیت پہ کام کرتے رہے ہیں. آپ اپنے گھروں سے مثال لے لیں, آپ کے ارد گرد بچے کس کس کے گھر میں, who's got kids, چھوٹے بچے, بڑے بچے, جو بھی kids بچے, آپ کے بہنوں بھائیوں کے بچے ہوں گے. آپ نے آبزرو کیے جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کا پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو بتاتے ہیں اس نے بابا بلیک شیپ سیکھ لی ہے, اس نے ہمٹی ڈمٹی سیکھ لی ہے. یہ ہمٹی ڈمٹی, بابا بلیک شیپ, اے بی سی کردار ہے, قابلیت ہے؟ قابلیت ہے. ہمارے سرکار فرماتے ہیں پہلے بچے کے 5 سال اس کی کردار سازی ہوگی. ہم نے کردار کو چھوڑ دیا, ہم نے قابلیت کو پکڑ لیا. غلط ہوا نا؟ ہمارا بدقسمتی سے پورا ایجوکیشن سسٹم, تعلیمی نظام اسی بات کو فوکس کرتا ہے. ہم قابلیت میں بھی ایک آدھ زبان کو پکڑ کے بیٹھ گئے, اور ہم نے اپنی قابلیت کا معیار اس لینگویج کی پروفیشنسی کو بنا لیا. وہ عربک ہو سکتی ہے, پرشین ہو سکتی ہے, فارسی ہو سکتی ہے, انگریزی, کوئی بھی زبان ہو سکتی ہے. تو پہلی بات تو یہ, آپ کے سامنے گراف بناتا ہوں. گراف یاد ہے بچپن میں میٹرک بناتے تھے؟ ایک فرضی گراف ہے. اس کے اس ایکس ایکسس پہ ہم کہتے ہیں قابلیت ہے, اور اس کے اس ایکسس پہ ہے کردار. مثلاً 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ہم ایک تصوراتی نمبر دیتے ہیں کہ جو بہت قابل بندہ ہے. قابل سے مراد یہ نہیں کہ وہ کوئی راکٹ سائنٹسٹ ہے,
مثلا آپ NLE کا کام انجام دے رہے ہیں اور آپ NLE میں ایک اچھے، تو آپ مطلب یہ قابل، ٹھیک ہے. اگر آپ ایک اچھا کیمرہ ورک کر رہے ہیں، اکاؤنٹس پہ کام کر رہے ہیں، تو یو آر قابل. قابلیت سے اگر کوئی شخص بہت قابل ہے تو ہم کہیں گے اس کو 5/5 مارکس ہیں، 5 4 3 2 1. اور کردار سے کیا مراد ہے؟ کردار سے مراد ہمیں کوئی انبیاء پیغمبر کے لیول کے بننے نہیں چاہیے. سچ بولتے ہو، اپنا کام آنیسٹی کے ساتھ کرتے ہو، تھوڑی ایفرٹ کرنا جانتے ہو. وہ کردار کے جو معیار ہیں جو دنیا بھر میں موجود ہے، تمام ہر مذہب، ہر تہذیب، ہر سوشل ادارے نے، ہر لافانی جو ابھی تک انسٹیٹیوشن آف نالج اترا ہے آسمان سے، جو انہوں نے کردار کی جنرل بات کی ہے، دیٹ از دیئر. اس کو ہم کہتے ہیں کردار. آسان سی بات. ہم اسی طرح سے کوئی ایک شخص ہے جس کے اندر آپ کو بظاہر برائی نظر نہیں آتی، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں، ہم کہیں گے اچھے کردار کا شخص ہے، ایفرٹ والا ہے، پروفیشنل. ٹھیک ہے. اب اس کے ہم 4 خانے بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ خانہ نمبر 1 ہے. آپ نے نوٹ کیا اس طرف کردار، گراف یاد ہے بچپن کا، ٹھیک ہے. اس پہ کردار بھی 0 ہے اور قابلیت بھی 0 ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ ہمارے پاکستان میں ایک ایسا گروپ ہے جن کا کردار بھی نہیں ہے اور قابلیت بھی نہیں ہے. کون لوگ ہیں؟ میجورٹی آف our سیاستدان، ان کا کریکٹر بھی 0 ہے، ان کی کمپیٹنس بھی 0 ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ نے آواز دی ہے اور دس از دی آبزرویشن ہے سر، ہمارا مشاہدہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے اچھا اوکے، ایک اور طرف آئیں. ادھر دیکھیے 5/5 مارکس ہیں جی قابلیت کے، اور کردار 0 ہے، قابلیت بہت زیادہ ہے. کون لوگ ہیں ہمارے؟ پولیٹیشنز، وہ جو نہ کردار تھا نہ قابلیت تھی. ہماری بیوروکریسی، قابلیت اتنی کہ 18,000 20,000 میں سے 200 لوگ سیلیکٹ ہونے والے گورنمنٹ آف پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے لیے، اور کردار مطلب یس ایکسیپشنز میں ہر بری سی بری جگہ میں بھی نیک افراد، اچھے افراد ہوتے ہیں، میں ان کی سب کی بات نہیں کر رہا، بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی میجورٹی آف کلچر. تو ہماری بیوروکریسی وہ ہے جو کہ گزشتہ 70 سال سے میجورٹی بالخصوص آپ کو نظر آئے گا، ان میں قابلیت تو اسد ہے، بہت اچھی قابلیت ہے، پڑھے لکھے CSS کمپیٹ کر کے آنے والے لوگ، لیکن کریکٹر کی طرف سے وہ لوگ. ادھر آ جائیں. کریکٹر کے 5/5 مارکس ہیں لیکن قابلیت ابھی 0 چل رہی ہے. ایک سی جو ہے کریکٹر کا وہ بہت تگڑا ہے اور قابلیت ہماری کچھ فارغ ہے. کون لوگ ہیں؟ ہمارے عوام کی میجورٹی، بالعموم ٹھیک لوگ ہیں لیکن قابلیت بلو ایوریج، اوسط درجے کی، ایوریج لیول کی پرفارمنس، بلو ایوریج پرفارمنس. پلیز بی اٹینٹو ہیئر، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. دی فائنل بلاک از ہیئر، جس پہ آپ کا کریکٹر بھی میکس ہے، آپ کی قابلیت بھی میکس ہے. کوئی بندہ ذہن میں آتا ہے؟ ہمارے قائد اعظم سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کے بڑے بڑے ٹاپ ناچ لیڈرز. اب آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، از دس اے چوائس؟ یہ ہلاکت ہے. از دس خانہ اے چوائس؟ از دس اے چوائس؟ دس از دی فائنل سروائیول. یہ چوائس نہیں ہے کہ آپ چاہیں گے تو ایسا ہو جائے گا، یہ چوائس نہیں ہے، یہ آپ کی مجبوری ہے ٹو ایگزسٹ اینڈ سروائیو. ہم اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ. آپ کے اندر قابلیت ہوگی، آپ کے اندر کمپیٹنس ہوگا، آپ لیڈر ہو جائیں گے خود بخود. پیپل will tend to follow you. وہ آپ کی بات سنیں گے بھی. اور کردار کی بنیاد کیا ہے؟ لٹمس ٹیسٹ. پیپل ول کم ٹو یو اینڈ ڈسکس دیئر پرسنل میٹرز ود یو. میری بچی کی شادی ہونے والی ہے، حسن صاحب کوئی مشورہ دیں گے؟ کردار کی لٹمس ٹیسٹ یہ ہے
کہ لوگ اپنے موسٹ پرائیویٹ میٹرز آپ کے ساتھ آ کے ڈسکس کریں گے. اور کمپیٹنس کا ٹیسٹ یہ ہے, پیپل ول کم ٹو یو اینڈ آسک میڈم یہ فارم کیسے فل کرنا تھا, ول یو پلیز شیئر. یہ وہ جو شارٹ تھا وقار بھائی وہ صحیح نہیں ہو رہا, مجھے کین یو ہیلپ اٹ آؤٹ. آپ اپنے گھروں میں جائیں, شام کو کاغذ سے بیٹھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں دس از دی, یہ پاکستان میں کوئی نہیں بتائے گا آپ کو بات. یو گو بیک ٹو یور ہومس, ایک رف سا گراف بنائے, اور یہ دنیا کا سب سے مشکل سوال ہے جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں. اپنا ڈاٹ لگائیں سی اسکوائر کا, ہم اس کو کہتے ہیں سی اسکوائر, کریکٹر انٹو کمپیٹنس. آپ اس گراف میں اپنا ڈاٹ لگائیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے اس کی ہائیسٹ پیک, جہاں پہ آپ کا کریکٹر, آپ کی کمپیٹنس میکس ہو. اس لیول پہ آ کے آپ مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں. اینی باڈی نوز دا میننگ؟ جس کی خدا دعائیں سنتا ہے. کریکٹر اینڈ کمپیٹنس, دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں, سی اسکوائر پہ کام کریں. آسان ترین فارمولا, اس کے علاوہ کوئی فارمولا نہیں ہے. سی اسکوائر, کریکٹر میکس, کمپیٹنس میکس, آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ اچھا اب یہ ایک وہ تھوڑا سا ہٹ کے بات تھی, اچانک نزول ہوا تھا, بتا دیا آپ سے. آپ کا ٹارگٹ پروفیشنل لائف میں ہونا چاہیے کہ آپ کی دونوں چیزیں میکس ہوں. لیکن سفر یہاں سے وہاں کیسے جائے گا جب آپ کو پتا ہو کہ میں کس کمزور پوائنٹ پہ کھڑا ہوں, میرا بگ پوائنٹ آف بگننگ کیا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں, کبھی زندگی میں آپ نے اپنی اسیسمنٹ کی نہیں ہے کہ آپ ادھر ہیں, کہ آپ کا سی اسکوائر نہ کریکٹر ہے نہ کمپیٹنس ہے. آپ سب کی بات ہی کریں, جنرلی بات, یہ آپ کو یہ پتہ نہیں کہ میرا کریکٹر بڑا اچھا ہے, کمپیٹنس نہیں ہے, یا کمپیٹنس ہے. آپ کو کیسے پتہ لگے گا؟ آپ تنہائی میں بیٹھیں اور اپنا کڑا محاسبہ کریں اور ایک ڈاٹ لگائیں کہ یہ میرا, اور اس کے بعد اس ڈاٹ سے آپ نے اس ڈاٹ پہ جانا ہے. آپ کا یہ ڈاٹ ادھر بھی ہو سکتا ہے, ادھر بھی ہو سکتا ہے. آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے سی اسکوائر.